بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کسان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیکی کی لمبی عمر سے نوازے، صحت سے نوازے اور کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ آج ہم ایک منفرد ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں 2 دن پہلے فٹاباس مروٹ بھاونگر ضلع کی تحصیل ہے اس کے علاقے میں دورے پہ تھا، تو 2 فارمرز، دونوں کا نام سعید تھا، 283 HR اور محمد سعید، تو دوسرا 305 HR حافظ محمد سعید۔ دونوں ہی کپاس کا بیج بناتے ہیں۔ اس سال کپاس پہ ایک فنگس کی بیماری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فوزیریم ویلٹ، وہ کچھ زیادہ آئی ہے، جلدی آئی ہے۔ سب سے پہلی نشانی ہے کہ پتوں میں سے قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے، پھر پودے کی بڑھوتری رک جاتی ہے، پھر پھول، ڈوڈیاں اور چھوٹے ٹینے گر جاتے ہیں۔ جو ٹینے مکمل ہو چکے ہیں وہ پری میچور اوپننگ ہو جاتی ہے، ابھی ان کا بنانا پورا میچور نہیں ہوتا، اس سے پہلے خود اگر اس کو سٹور کر لو تو روئی جلدی پی لی جاتی ہے اور بنانا اگنے کے کم قابل ہوتا ہے۔ تو مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے جبریلک ایسڈ کی سپرے کی ہے، 2 یا 3 سپرے کی ہیں۔ ایک نے بتایا کہ میں امائنو ایسڈ کی ہے۔ امائنو ایسڈ بیسک یونٹ ہے پروٹین کا۔ پروٹین بنتی ہے نائٹروجن اور سلفیٹ سے۔ یہ جو سلفر آپ کو ایلیمنٹل سلفر دی جا رہی ہے پیسٹی سائڈ کمپنی کی طرف سے، وہ پودے کے لیے زہر ہے، جانوروں کے لیے زہر ہے، انسانوں کے لیے زہر ہے۔ کوئی ایلیمنٹ، لو ایلیمنٹ، زنک ایلیمنٹ، کاپر ایلیمنٹ، سوڈیم ایلیمنٹ، ہم ان کو بطور ایلیمنٹ نہیں کھا سکتے۔ کلورین بہت خطرناک گیس ہے، تو اگر وہ ایلیمنٹ ہو تو پھر تو انسان نے کھانا کیا، ویسے ہی مر جائے گا۔ تو جب وہ مرکب بن جاتا ہے تو پھر اس کے خاص بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ خاص جو کلورین کے بتائے جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، اس کے جو سوڈیم بنائے جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ سوڈیم کلورائڈ، خوردنی نمک، تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ اس طرح سلفر جو ہے وہ بھی پودے کی زندگی کا حصہ ہے، انسان کی زندگی کا بھی حصہ ہے، لیکن نٹس ایلیمنٹل سلفر، اس کو سلفیٹ کی شکل میں ہونا ضروری ہے، جیسے زنک سلفیٹ، کاپر سلفیٹ، امونیم سلفیٹ، کیلشیم سلفیٹ، میگنیشیم سلفیٹ، فیرس سلفیٹ، مینگنیز سلفیٹ۔ وہ جو سلفیٹ ہے نا، وہ سلفر کا سادہ ترین مرکب ہے، ایک آئٹم سلفر کا 4 آکسیجن کے، وہی پودا لائک کرتا ہے، اسی کو پودا برداشت کر سکتا ہے، اسی کو پودا استعمال کرنا پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو کیمیکلز کھادیں ہم اپنے پودے کو پرووائڈ کرتے ہیں، ہر پودے میں 4 انزائم پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا انزائم جو ہے اس کو ہم چوٹی میں بنتا ہے، جو اوپر والے نئے پتے بن رہے ہوتے ہیں ان میں بنتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انڈول ایسڈ ایسڈ۔ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ پودے کی جو بڑھوتری ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر فصل میں زنک کی کمی ہو تب بھی یہ بننا بند ہو جائے گا۔ زنک ہو اور نائٹروجن نہ ہو، یوریا، امونیم نائٹریٹ، کوئی بھی نائٹروجن نہ ہو تو تب بھی یہ بننا بند ہو جائے گا اور پودا رک جائے گا۔ آج سے 20 سال پہلے BT 121 کاٹن کی بڑی زبردست ورائٹی تھی، آئی تھی، اور وہ جب رک جاتی تھی تو پھر وہ چلتی نہیں تھی۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہماری زمینیں زنک ڈیفیشنٹ ہے، اکیوٹ زنک ڈیفیشنٹ ہے، تو
کبھی لوگ سمجھتے کہ صرف نائٹروجن یوریا دینے سے فصل بڑھتی ہے، لیکن اصل میں یہ دونوں کا کمبینیشن ہے، یوریا کا اور زنک کا۔ تو یہ زنک سلفیٹ اور یوریا، یہ نائٹروجن امونیم سلفیٹ یا کوئی بھی نائٹروجن کھاد دیں گے تو یہ انڈولسٹک بنتا رہے گا اور آپ کا پودا چلتا رہے گا اور رکے گا نہیں۔ جو دوسرے نمبر پہ جس کا مجھے ذمہ دار بتایا کہ ہم نے اسپرے کیا ہے جبریلک ایسڈ، یہ پودے کی شاخوں میں بنتا ہے، تو اس سے پودا جو شاخیں لمبی لمبی بناتے ہیں۔ شاخ کی ہر گانٹھ پہ ایک پھول بنتا ہے، پہلے ڈوڈی لگتی ہے، پھر پھول بنتا ہے، پھر اس کا ٹینڈا بن جاتا ہے۔ تو یہ ڈوڈی سے پھول، پھول سے ٹنڈا، ٹنڈا بن کے میچور ہونا، یہ اس کے لیے ابسسک ایسڈ لازم ہے۔ ابسسک ایسڈ کے لیے پودے کو فاسفورس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور فاسفورس پودے کے جسم میں حرکت نہیں کر سکتا، زمین پہ نہیں حرکت کر سکتا، اس کو کہا گیا اموبائل ایلیمنٹ۔ تو اس کو موبائل تو کرنا ہے، حرکت دینے، اور اس کے لیے میگنیشیم نے بیسک رول ادا کیا۔ پوری دنیا کی تحقیق نے اس کو ثابت کیا، اور ہم نے بھی اپنے ملک کی زمینوں میں فصلوں پہ اس کو استعمال کر کے اس کو ثابت کر دیا کہ میگنیشیم جو ہے وہ آپ کے زمین پودے کی فاسفورس کی ضرورت کو مینٹین کرتا ہے۔ تو میگنیشیم میں اس کو پودے کے جسم میں پانی کی مقدار کو بھی مینٹین کرتے ہیں۔ تو فاسفورس جو ہے وہ کسی بھی زندگی کی بنیاد ہے، خواہ پودے کی زندگی ہو، خواہ کیڑے کی ہو، انسان کی ہو، حیوان کی ہو۔ تو اس کو موبائل کرنے کے لیے میگنیشیم لازمی ہے۔ تو پھول سے ٹنڈا، ٹنڈا بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تو اسی طرح چوتھا انزائم بنتا ہے ایتھلین، یہ پتوں میں بنتا ہے۔ یہ جب پودے کی زندگی کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اس کی مقدار بننا بڑھ جاتی ہے، پتے پیلے ہو کے گر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ ان چاروں انزائم کی مقدار پودے میں فکس ہوتی ہے، ایک معین مقدار ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک انزائم کم بنے یا کم کر دیں تو باقی انزائموں کی مقدار بننا بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پودے کی چوٹی توڑ دیں، کمپل، آخری کمپل توڑ دیں، تو انڈول ایسٹک بننا بند ہو جائے گا۔ تو جبریلک ایسڈ اور ابسسک ایسڈ بننا بڑھ جائے گا، اس کی مقدار بڑھ جائے گی۔ تو ایسے پودے کو اگر غور سے دیکھیں تو اس کی جو اصل برانچز ہیں، اصل شاخیں جو کم لمبی ہوں گی، کم موٹی بھی ہوں گی، اور جس پودے کی چوٹی توڑی ہے اس پودے کی شاخیں لمبی ہو جائیں گی، موٹی بھی ہو جائے گی، اس پہ پھولوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور ہر دو ٹنڈوں کا، ہر دو نوڈز کہہ لو، ہر دو جو گانٹھیں ہیں شاخ پہ، اس کا فاصلہ بھی کم ہو جائے گا، اور ٹنڈا بڑا مضبوط اور بڑا بنے گا۔ تو اس چیز کو ہم نے ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں باہر سے جبریلک ایسڈ کی اسپرے کی ضرورت قطعاً نہیں ہوگی، ہم نے چونا والا ایک علاقہ ہے، حاصل تحصیل ضلع بھاول نگر، اس میں 2 دن پہلے میں نے وزٹ کیا تھا، کچھ گروورس کو اکٹھا کیا، خود ہی آ کے بلکہ انہوں نے مجھے بلایا، تو ان کو میں نے وہ ایکڑ جس پہ ہم نے برانچنگ کی تھی، برانچ اپنے ٹاپنگ کی تھی، اس کو ٹاپنگ کہتے ہیں ہم، کہ چوٹی توڑی تھی، تو اس کو آلموسٹ 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس کی برانچنگ اتنی لمبی ہوئی اور پتے کا سائز چھوٹا نہیں ہوا، ادروائز جیسے جیسے پودا بڑھتا جاتا ہے اس کے اوپر والے پتے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، پتے چھوٹے نہیں ہوئے، اور وہ سارا ایکڑ آپس میں پھنس گیا، اور اس پہ ہر برانچ پہ قریب کتنے ٹنڈے، 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 بھی تھے،
وہ بنے اور ٹنڈوں کا سائز جو ہے نا ایکسٹرانل بڑا تھا. اصل اس ورائٹی کا ٹنڈے کا سائز وہ نہیں تھا جتنا وہ ٹاپنگ والے پودوں پہ تھا. تو پھر جو گروورس آئے ہوئے تھے مجھے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو ان کا پھر سوال یہی تھا کیا ہم آئندہ کے لیے اپنی کپاس کی ٹاپنگ کیا کریں اور جبرالک ایسڈ کے اسپرے نہ کریں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں تو بھائی 30 سال سے کام جانتا ہوں اس کو اور گروز کو بتاتا ہوں، لیکن وہ کمپنیز والے آ کے انگلی لگاتے ہیں تو وہ بیچارے ان پڑھ، ان کو تو اس چیز کو سمجھ نہیں ہے، وہ بدل جاتے ڈر جاتا. ایک تو ہو جائے کہ اتنی چوٹیاں کون توڑے. دوسرا یہ ہے کہ نئے نئے نام اوکھے اوکھے جو، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری کیا کہ ترقی کا راز ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے. تو پودا خود ہی اپنے آپ کو مینیج کرتا ہے، اور وہ چوٹی اگر توڑ دو، اس کا آسان حال یہ ہے کہ جب آپ کی کپاس 4 فٹ ہائٹ پہ چلی جائے، 3.5 4 فٹ درمیان چلی جائے، تو پرانے گھروں میں تلواریں پڑی ہوتی ہیں، وہ نہ تو یہ کھجور کی سوٹی وہ لے لیں لمبی کر کے نا، وہ بھی نہیں تو عام سوٹی لے لیں. تو صبح صبح پودے کا جو جسم ہے نا، اس میں نمی کی مقدار بڑی ہوتی ہے اور وہ تھوڑا سا اکڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ٹینڈر ہوتا ہے، چوٹی جلدی ٹوٹ جاتی ہے. گھماؤ تلوار یا وہ سوٹی گھماؤ تو اوپر سے وہ شاخیں اور جو ٹاپنگ ہو جائے گی. تو جیسے ٹاپنگ ہوگی آپ کا پودا اگر پھول نہیں لے رہا، صرف بڑھوتری کی طرف مائل ہے، تو فل طور پر پھول پہ آ جائے گا. برانچنگ اس کا تنا بھی موٹا ہو جائے گا، برانچنگ زیادہ لمبی ہوگی، برانچنگ بھی موٹی ہوگی، اور برانچنگ پہ اوپر جو پھول ڈوٹیاں ٹنڈے نیڑے قریب قریب ہوں گے، اور ٹنڈے کا سائز بھی تو فزیکلی ابھی آپ کو ویڈیو ساتھ ہم لنک کریں گے، وہ آپ دیکھیں کہ اس کے ٹنڈوں کا سائز بھی زیادہ بہتر تھا. اور اس سے بھی بڑی بات یہ بتاؤ، مطلب کہ اس فیلڈ پہ کیڑے کا حملہ نہ ہونے کے برابر تھا. اور اس پاگل ذمہ دار نے اس کو پہلی دفعہ جو میں نے کیمیکل لا وہی دیا تھا، مزید نہیں دیا. میں نے کہا بھائی ایک بندہ زیادہ کام کر رہا ہے، ایک بندہ سرن چاہ پہ بیٹھتا ہے، دوسرا ٹوکا چلاتا ہے، وہ کئی سے کام کر خدا، تو ظاہر اس کو بھوک تو زیادہ لگنی. تو اس نے زیادہ کام کیا ہے، برانچنگ لمبی ہوگی، اس پہ ٹنڈوں کی تعداد زیادہ ہے، پھول ڈوریاں زیادہ ہے، تو اس کی غذائی ضرورت تو عام فصلوں سے دگنی سے زیادہ ہے. تو پھر ان کو میں نے دوبارہ وہ کیمیکل اور ڈرم بنوا کے آیا ہوں. تو پھر آج میرا خلا فلڈ کرے گا یا کل فلڈ کرے گا. تو یہ جو جبرالک ایسڈ، ابسسک ایسڈ کا نام ابھی کسی نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہوگا، ایتھلین کا نام کسی نے بتایا ہی نہیں ہوگا. یہ 4 انزائم ہیں، ان کی مقدار فکس ہے پودے میں، ہر ورائٹی کی فکس ہے، لیکن کوئی ایک انزائم جو ہے وہ اگر روک دو بننا، تو باقی انزائم کے بننے کی مقدار بڑھ جائے گی، اسپیشلی جبرالک ایسڈ اور ابسسک ایسڈ کی. اور جو انڈول ایسٹک ایسڈ ہے، اس کو بنانے سے روکنا سب سے آسان ہے، کہ صرف آپ نے چوٹی توڑنی ہے. تو آپ بیبیوں کو کرائے پہ بھی دے دو بھیا اپنی چوٹیاں توڑنے میں، جیسے وہ چنائی کے لیے آتی ہیں، جیسے وہ چوپا لگانے کے لیے آتی ہیں چاول کا، تو ان کو کہ یہ اپنی چھوٹی چھوٹی، وہ بیبیاں زیادہ ایکوریسیز کرتے ہیں، مرد جو ہے نا وہ اوائڈ کرتے ہیں، وہ ڈنڈی زیادہ مارتے ہیں، لیکن بیبیاں کم ڈنڈی مارتی ہیں. تو یہ آرام سے ہو سکتا ہے. اور جیسے ہی لوگوں کی فصلوں پہ پھول آنا شروع ہوئے، آپ پہ بھی آ جائے، تو آپ کی فصلوں پہ جائے تو ٹاپنگ کر دو، اور آئندہ کے لیے اس پہ کیڑا بھی کم آئے گا، شیڈنگ کم سے کم ہوگی، برانچنگ لمبی اور موٹی ہوگی، اس پہ ٹنڈوں کی پھولوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ٹنڈے زیادہ بنیں گے، موٹے صحت مند بنیں گے، اور آپ کی فصل جلدی پک کر تیار ہو جائے گی. باقی میں نے دیکھا اسی کی فصلیں جو وہ پیلی ہو کے ٹوٹ رہی ہیں، مر رہی ہیں، لیکن اس فیلڈ پہ وہ جو تھا فوزیرین ورلڈ، وہ بھی بہت مائنیوٹ سا تھا، بہت تھوڑا تھا. تو اینی ہو فوزیرین ورلڈ کو بھی ہم نے علاج کر لیا ہے، وہی ڈرم والے فارمولے سے، 4 لیٹر ڈرم والا فارمولہ، جس میں زوراور ڈالی ہے، کاپر سلفیٹ، زنک سلفیٹ، بورک ایسڈ ڈالا، ساتھ تیزاب ڈالا. تو وہ محلول میں 4 لیٹر لے لو، تو 6 لیٹر یوریا لینی ہے، کیونکہ یہ کیمیکل پودے کو روک دیتا ہے، جلدی میچورٹی کرتا ہے اس کی. تو ہمیں تو فصل کو اگر چلانا ہے تو پھر 6 کلو یوریا، اگر فصل کو صرف میچور کرنا پھر 4 کلو یوریا بھی کافی ہوگا.
اور جتنا یوریا اتنا ہی میگنیشیم کلورائڈ آپ نے ڈالنا ہے. تو 100 لیٹر پانی میں اسپرے کرنی ہے صبح صبح جب آپ کی فصل بدتر حالت میں ہو. پانی لگانے کے 2 دن بعد 3 دن بعد اس وقت پودے کے جسم میں جو پانی کی کمی ہو چکی ہوتی ہے وہ پوری ہو چکی ہوتی ہے، پھر پودے کا جلنے کا احتمال نہیں ہے. اور صبح صبح اسپرے کریں جب فصل پہ شبنم ہو، چونکہ جو پانی ہم اسپرے میں ڈالتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. پودے کے جسم میں پتوں میں وہ کیمیکل جذب ہونے کے لیے اس کو پانی چاہیے. پانی نہیں ہوگا تو برننگ ہوگی. تو برننگ سے بچنے کے لیے اور وہ کیمیکل جلدی جلدی ہمارے پتوں فصل کے پتوں میں جذب ہو جائے تو اس کو اس وقت اسپرے کرنا جب شبنم موجود ہے. جیسے شبنم ختم ہونے لگے تو اسپرے روک دیں. اور اسپرے مشین کا نوزل ہے کبھی پودے کی طرح سیدھا نہیں کرنا، آسمان کی طرح 65 کے اینگل پہ رکھنا. فضا میں پہلے اوپر جائے گی اسپرے پریشر سے، پھر وہ پھیل کر واپس آئے گی. اور وہی اسپرے اگر تھوڑی جگہ پہ پڑے گی تو پودا جل جائے گا، پھیل کے پڑے گی تو پودا نہیں جلے گا. اور اس اسپرے کو آپ نے ہفتے میں ہر آپاشی کے 2 دن بعد اس کو کرتے جائیں. تو جتنی کھاد اب آپ زمین کے ذریعے دیں گے اس سے اس کے نتائج بہت بہتر ہیں. اب تو بارشوں کی وجہ سے فصلوں میں جو جڑی بوٹیاں وہ بھی کپاس کے برابر ہوئی پڑی ہیں، تو جو زمین کے تھرو دیں گے وہ جڑی بوٹیاں ساری کھا جائیں گے. پودے کے میں بہت کم ہے اور جڑی بوٹیاں اور تگڑی ہو جائیں گی، مضبوط ہو جائیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ اسپرے میں کرتے جائیں. تو اگر آپ 5 kg یوریا فی ایکڑ اسپرے کرتے ہو تو یوں سمجھو کہ 1 بوری اپنے زمین کے ذریعے پودے کو آپاشی میں دیے. اتنا اچھا رزلٹ ہے اس کا. اور اتنی جلدی آپ کے اس سپرے کے استعمال سے جو ڈوڈی ہے وہ 45 دن میں ٹنڈا بن کے کھل جائے گا. ٹنڈا بھی وزن میں بڑا ہوگا، سائز میں بڑا ہوگا، اس کے بنولے زیادہ صحت مند ہوں گے. ادروائز 65 سے 70 دن لیتی ہے ڈوڈی ٹنڈا بن کے کھلنے میں. تو اس سپرے کی وجہ سے وہ آپ کا 45 دن میں پروسیس مکمل ہو جائے گا. اور اس کی جو پھٹی ہے وہ پیل نہیں ہوگی. اگر 3 4 5 اسپرے کر دیا تو پیل نہیں ہوگی. بنولا جو وزنی ہوگا اور اگنے کے قابل ہوگا. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ آپ کا پودا رکے گا نہیں. اور اس پہ وہ فزیریم ویلٹ اگر آئی ہے تب بھی رک گئی ہے. فزیریم ویلٹ چل نہیں سکی جہاں ہم نے. اور اس سے بھی بڑا فائدہ بتا دوں، گلابی سنڈی وہاں نہیں آئی جہاں ہم نے یہ 5 اسپرے کی. گلابی سنڈی بالکل نہیں ہے، لشکری نہیں آئی. تو اس لیے آپ اگر مزید رہنمائی چاہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0303769761 یا 0333626246. آپ کا ڈاکٹر نہیں آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ آپ کو اور مجھے اپنی امان میں رکھے، نیکی کی لمبی عمر سنوا دے، کامیابیاں دے، اور ہر بدخواہ جو ہماری بھلائی نہیں چاہتا اس سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.